السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، سورۃ البقرہ کا ترجمہ چل رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 112 تک اس سورت کا ترجمہ سمجھ لیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وقالت الیہود، اور یہود لوگوں نے کہا، لیست النصارى على شيء، نصارہ جس مذہب پر چل رہے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہودی جس مذہب پر چل رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، وہم سے مراد یہاں پر یہود اور نصارہ دونوں ہیں، اور یہ سب کے سب لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو۔ یعنی یہ دونوں گروہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جس چیز پر فلاں مذہب چل رہا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ چنانچہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ایک تیسرا گروہ بھی آ کے مل جاتا ہے۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، یہ تو اہل کتاب تھے، اہل علم تھے۔ ان کے بعد ایک تیسرا گروہ تھا مشرکین مکہ کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا انہوں نے بھی ان کے قول جیسا ایک قول کر دیا، یعنی وہ بھی کہنے لگے کہ یہ مسلمان کسی دین پر نہیں ہے، یہ جس دین پر ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ان سب گروہوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا اس کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائیں گے قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان سب چیزوں کا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، ومن اور کون ہوگا، اظلم زیادہ ظلم کرنے والا اس شخص سے، ممن منع جس نے روکا، مساجد اللہ اللہ کی مساجد کو، یعنی لوگوں کو روکا اللہ کی مساجد میں آنے سے۔ کس بات پہ روکا؟ ان یذکر فیہا اسمہ، مساجد کو روکا اس بات سے کہ ان میں ذکر ہو اللہ کا، اللہ کے نام کا۔ وسعی فی خرابها، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے ایک طرف تو روکا اور دوسری طرف وسعی فی خرابها، اور ان اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ یہ دراصل پچھلی آیت کا تتمہ کیا جا رہا ہے، جو جواب شروع کیا تھا اللہ رب العزت نے کہ فاللہ یحکم بینہم، کہ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی لوگ جو تھے انہوں نے ابرہہ اور اسی طریقے سے ایک شاہ تیتوس نامی بادشاہ، ان دونوں ادوار کے اندر جو ہے یہ ایک طرف بیت اللہ پر چڑھائی کی اور اس کو، اس کی حرمت کو جو ہے پامال کیا، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ بیت المقدس کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے پامال کیا۔ اور یہودی لوگ جو تھے وہ بھی بیت اللہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور مشرکین مکہ جس جو تیسرا گروہ جس کا ذکر کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم میں ہوا، انہوں نے بھی مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر عبادت کرنے سے روکا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اب دوسروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس دین پر ہیں اس کے کوئی اصل نہیں ہے اور ہم اصل دیندار ہیں، حالانکہ یہ تو خود یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتے رہے ہیں،
اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے اور اس کو ویران کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لهم، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا، ان يدخلوها، کہ اللہ کے گھروں میں یہ داخل ہوں، الا خائفین، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ مشرق سے مراد وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب سے مراد وہ طرف جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ تو مشرق اور مغرب سارے اللہ رب العزت ہی کے ہیں۔ آپ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم چہرہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں پر اللہ رب العزت موجود ہے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب مسلمانوں کو کچھ عرصے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ درمیان میں ایک عرصہ آیا، تو اس عرصے میں مسلمانوں پر جو حالات تھے تو ان کے پیش نظر یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو، اللہ کا حکم ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے منہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف، تو اس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العزت جو ہے بہت وسیع علم رکھنے والے ہیں، اور ہر چیز پر ان کی رحمت اور ان کی ذات ہر چیز پر واسع ہے۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ رب العزت نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ رب العزت ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، ہر چیز اس کی اطاعت میں ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے جو آسمانوں اور زمین کی بغیر کسی نمونے کے بنانے والی ہے، جو موجود ہے ان سب چیزوں کی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ رب العزت کی ذات تو وہ بڑی ذات ہے کہ جب وہ کوئی کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور مشرکین نے یہ بات بھی کی، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کی طرح کی باتیں کی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان کے دل آپس میں بڑے ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنی آیات کو بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، درا حال ہے کہ آپ بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے انکار کر کے اپنے مقدر میں جہنم لکھ لی ہے، ان لوگوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونے والی۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہود اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی قوم کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدا، اللہ جس کو ہدایت دے، اصل ہدایت پانے والا وہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور آپ کے پاس یہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی
خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتی اس طریقے سے جس طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو ہماری کتاب کا یا جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، تو بس یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں۔ خاسر بولتے ہیں نقصان اٹھانے والے کو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو بھائی آج ہم نے ایک رکوع کا ترجمہ کیا ہے، اور کچھ ضروری باتیں بھی میں نے عرض کر دی درمیان میں، ایسی ضروری باتیں کہ جن کو ترجمہ سمجھانے کے لیے، آیت کے مضمون کو کھول کر بیان کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی کچھ میں نے نشاندہی، اپنی کوشش جتنی میں کر سکتا تھا اتنی میں نے کی ہے کہ وہ بات صحیح طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر اس میں میں نے درست بات کی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اگر کسی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں انسان ہوں، اور انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم جو ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، اور سب سے بہتر وہ ہے، وہ خیر الخطائین، اور غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی پر توبہ کر لے۔ تو بھئی اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں اس کی نشاندہی کر دیا کریں، اور اصلاح کر لینا اپنی، یہ میرے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آئندہ نئی نشست میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔